آپ کے بیانات میں 2018 سے سن رہا ہوں، پہلے میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا تھا، لیکن آپ کو جب خلافت نہیں ملی تھی، اور اب آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ میں ابھی بیعت کر نہیں رہا لوگوں کو، اس لیے کہ ایک صاحب میں بڑے چپو ہیں نا، بہت چپو ہیں۔ میں اشارہ ایسا بتاؤں گا تاکہ ان کو سمجھ میں نہ آئے کہ ان کی بات ہو رہی ہے۔ وہ بہت فون کر کے چپکتے تھے، آتے چپ جاتے ہی نہیں تھے نا، بہت باتوں نہیں ہوتے، بعض لوگ بولتے جاتے ہیں۔ وہ آگے میرے پاس کہ میں آپ سے بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یار جب تم بیعت نہیں تھے تو اتنے بڑے چپو تھے، جب تم مجھے اپنا مرشد مان لو گے، میں نے دل میں کہا، اس سے نہیں کہا، تو پھر تو میں تو کسی کام کا رہوں گا ہی نہیں۔ اب میں بہانے تلاش کروں اس کو کس طرح سے بگاؤں نا۔ یہ بہت اصرار کیا نا کہ میں آپ سے بیعت، میں نے کہا بھائی میں اگر آپ کو بیعت کروں گا تو مجھے کون بیعت کرے گا؟ پھر مجھے الگ سے ایک اور پیر و مرشد چاہیے ہوگا جو اسپیشل آپ کی اصلاح کے لیے مجھے گائیڈ کرے، کیونکہ میرے اندر آپ کی اصلاح کا اسٹیمنا نہیں ہے۔ ایک الگ سے مجھے اپنا نیا شیخ دیکھنا پڑے گا جو آرڈر پہ بنواؤں گا اس بندے کی اصلاح کے لیے، اس کو برداشت کرنے کا حوصلہ کیسے پیدا ہو۔ تو میں اس کو بہت غور کر رہا ہوں کہ یہ کیسے سیٹ اپ شروع کریں بھائی، ہم یہ ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو جب بیعت کرنا، کیونکہ جب کسی شیخ کی طرف سے کسی کو اجازت بیعت ملتی ہے تو تصوف میں یہ اصول ہے کہ جس کو اجازت بیعت ملے پھر اس کو کام شروع کر لینا چاہیے، پھر اس کو تواضع سے کام لینا چاہیے کہ ایکچولی ہم کہاں وہ جب ایک ذمہ داری لگی ہے پھر اس کو کیا ہے، پھر اس کو پورا کرے وہ۔ تو میرے تو بالکل مزاج نہیں ہے نہ کس بیعت کرنے کا نہ کسی کو مرید بنانے کا، میرا اس سے میں 180 ڈگری پہ ہوں میں۔ لیکن اب بڑوں کی طرف سے چونکہ ایک بات ہوئی ہے تو پھر ہم اس پہ غور کر رہے ہیں کہ یہ سیٹ اپ کو شروع کیسے کریں، ہم کیسے اس کو مینیج کریں، لوگوں کے خطوط آئیں گے، لوگ رابطہ کریں گے، ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے لوگوں کو سنبھالنے کا، تو دوسرے کام بھی ہیں۔ تو پھر میں نے دوسرے مشائخ سے بھی رابطہ کیا، آپ اتنا کراؤڈ کیسے سنبھالتے ہو؟ تو اکثر وہ حضرات ہیں جو پھر اسی کام کے ہیں، وہ سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن جس کے علمی کام بھی ہو، جس نے مدرسے میں کتابیں بھی پڑھانی ہو، جس نے فتوے کا کام بھی کرنا ہو، جس نے بیانات کے لیے بھی جانا ہو، ٹریولنگ بھی ہو، نماز کی بھی پابندی کرنی ہو جماعت یعنی پڑھانے میں، تو پھر بہت ساری چیزیں اس میں پھر دیکھنا پڑتا ہے۔ دوسرا ہم جب بیعت کریں گے نا تو پھر اتنے میٹھے نہیں رہیں گے مرید کے لیے جتنے ابھی ہیں، ابھی تو ہول سیل کے حساب سے نصیحت ہو رہی ہے، پھر چمبا پلیٹ ہوگا، چمبا پلیٹ، سمجھتے ہو؟ کیونکہ اصول یہ ہے کہ جب آپ کسی کو اپنا مرشد مان لیتے ہو نا تو زندہ بدست مردہ، پھر اپنے آپ کو اس کے حوالے ایسے کرنا پڑتا ہے جیسے مردہ غسل دینے والوں کے حوالے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جدھر کو کروٹ دے۔ تو پھر کیونکہ یا تو اعتماد نہیں ہے تو بیعت ہی نہ ہو، پھر ہم اتنے میٹھے نہیں رہیں گے آپ سے جیسے میں، پھر جو مرید ہے اس کے لیے احکام بہت سخت ہوں گے، اس لیے اب ایسے ہی چلتے رہو تو ٹھیک ہے۔ میری بھابھی اور پھوپھی ذات کے لیے دعا کریں، اللہ مجھے ان کو اولاد دے، دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ دونوں کو اولاد دے، نیک صالح اولاد دے۔ ہاں ایک مسئلہ میں بتا دوں، حیا کے خلاف ہے، لیکن جو 2-3 شادیوں کا ارادہ رکھتے ہیں وہ ان کے دل میں یہ سوال ہوتا ہے کہ خوب سمجھ لیں کہ زوجہ سے جو انسان کا فزیکل ریلیشن ہوتا ہے نا اس میں برابری ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ اس چکر میں نہیں کرتے کہ بھائی ہم تو آدھے ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، ادھر بھی جاؤ پھر اگلے دن وہاں بھی جاؤ پھر وہاں بھی جاؤ، تو چونکہ یہ آپ کے رغبت پر ہے، یہ انسان کے مرد کے اختیار میں نہیں ہوتا یہ کہ اپنے آپ کو وہ ذہنی طور پر آمادہ کرے، وہ تو جب اس کے دماغ ہوگا تو جائے گا، نہیں ہوگا تو نہیں جا سکتا۔ تو اس چیز میں برابری شریعت نے ضروری نہیں رکھی، رات گزارنے میں برابری ہے جو آپ کے اختیار میں ہے، جو چیز اختیار میں نہیں ہے اس میں برابری نہیں ہے۔ یہ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں لیکن وہ شرما رہے ہوتے ہیں پوچھتے ہوئے۔ تو ایک صاحب آئے کہنے لگا یار میں کیسے بھائی، میں تو ایک دن ادھر تو پھر دوبارہ اس سے بھی ریلیشن قائم، پھر اس سے بھی ریلیشن، میں نے کہا گلوکوز کی 8-10 بوتلیں تو اپنے ساتھ رکھ لے، اس کے بغیر تو مر جائے گا۔ میں نے بھائی کہتے ہیں وہ اسی طرح چل رہا تھا، تو ایسا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بھائی میری خواہش کو میری بیوی مجھے بڑے کہہ رہے ہیں ان کی زوجہ ان کو قریب نہیں آنے دیتی، تو میں گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے مجھے، اپنی بیوی کو بتاؤ بھائی گناہ میں پڑنے کا خطرہ ہے، تو اور کیا کہہ سکتا ہوں یار، میں غلط کر رہی ہے، گناہگار ہو رہی ہے۔ نبی نے فرمایا جو عورت شوہر کو نہ قریب آنے دے تو اس پوری رات اللہ اس عورت کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتے، تلعنہ الملائکہ، فرشتے اس پہ لعنت بھی کرتے ہیں۔ اس لیے عورت کو چاہیے اس چیز میں شوہر کا ہاتھ ساتھ دے۔ وہ تو میں نے ایک مسئلہ بیان کیا تھا نا کہ لبرل لوگ کہتے ہیں نہیں جی بیوی راضی نہیں ہے تو نہیں ہوتا، اس پہ میں نے پوری ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کیا ہے کہ یہ پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا نہیں ہے، مرد پہ یہ خواہش بہت زیادہ سوار ہو جاتی ہے، وہ پھر ڈپریشن میں جاتا ہے